کڑوا اور بدصورت سچ تو یہی ہے کہ ہم توہین مذہب کا الزام بھی کاروکاری کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کاروکاری اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے اور توہین مذہب۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوشباش اور بعافیت ہوں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، جڑاں میں جو کچھ ہوا آپ بھی اس سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ کسی ایک شخص کی غلطی کی سزا پوری برادری کو دی گئی ہے۔ جس شخص نے قرآن پاک کی توہین کی، بے شک اس نے بہت غلط کیا، اس نے ظلم کیا، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط ہوا اور ظلم ہوا۔ ابھی تو اس خبر کی باقاعدہ تصدیق بھی نہیں ہوئی، کسی مستند ذریعے نے نہیں بتایا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ بھی ہوا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور لمحہ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں مذہب بھی اب کھلے عام ان دنگے فسادوں کو شروع کرانے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ ناظرین، جڑاں میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کبھی ہم نے خود سے بھی یہ سوال پوچھا، یا اب صرف مسلمانوں کی اولاد ہونے کے زوم میں خود کو جنت کا حقدار سمجھ کر باقی سب کو ہر لحاظ سے دوزخ کا باشندہ ڈکلیئر کرنے پر تلے رہتے ہیں؟ باقی مذاہب تو رہے ایک طرف، ہم تو اپنے اندر کئی فرقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سوا ہر فرقہ غلط نظر آتا ہے۔ ان سب فرقوں کے عالی مقام جنت کے حقداروں سے میرا بس اتنا ہی سوال ہے کہ جب مذہبی رواداری کا ہم عملاً مظاہرہ کر نہیں سکتے تو ان الفاظ کو استعمال کرنے کی بجائے ان کو اپنے اسلامی لغت سے ہی حذف کرا دیں۔ ارے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی خاطر ہوش و حواس کھو کر دوسرے مذاہب کے لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہو، کبھی اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا کوئی واقعہ دیکھا یا سنا؟ حدیث شریف میں، اسلامی تاریخ کے واقعات میں کوئی ایسا واقعہ کبھی سنا، کبھی پڑھا؟ کبھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا؟ کیا اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا گیا ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں، گواہ پیش کیے جائیں، اور پھر وقت کے قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد شریعت کے مطابق اسے سزا دی جائے؟ عام شہریوں کو قانون ہاتھ میں لے کر سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ کڑوا اور بدصورت سچ تو یہی ہے کہ ہم توہین مذہب کا الزام بھی کاروکاری کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کاروکاری اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے اور توہین مذہب اپنے اور کئی مسائل حل کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے، یا کچھ بڑے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اور اس سب ہنگامے کی ذمہ داری علماء دین پر بھی ہے، جو اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، کہ اس سب ہنگامے کے ذمہ دار مسلمانوں کو اس بارے میں صحیح تعلیم دیں۔ جو خود اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے، عمل تو دور کی بات، اور ایسے موقعوں پر اسلام بچانے کے لیے اسلام دشمن اور ملک دشمن ایجنٹوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر پوری دنیا میں اسلام اور خصوصاً پاکستان کا نام برباد کرتے ہیں اور خراب کرتے ہیں۔ ان نام نہاد مسلمانوں سے میری ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ بس کر دیں، بس کر دیں۔ اسلام تو دین رحمت ہے، امن اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ اس طرح کے دنگے فسادوں کی، اور اس طرح کے الزامات سن کر سنی سنائی باتوں پر یقین کر کر بغیر تصدیق کیے خود ہی سزائیں دینے کی۔ یہ سب کچھ جو ہوا جڑاں میں مسیحی برادری کے ساتھ انتہائی غلط ہوا، اور یہ صرف مسیحی برادری کے ساتھ غلط نہیں کیا گیا، یہ اسلام کے ساتھ مزید کھلواڑ کیا گیا اور پاکستان کے امیج کو مزید برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپنی گزشتہ ویڈیو پردیس میں کسی بے گناہ کے قتل کی وجہ اسی توہین مذہب کے الزام کو بتانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے کا مشکل فیصلہ کرتی ہے، لیکن صرف اس لیے پرہیز کیا کہ ذاتی طور پر مجھے اس طرح کے دلخراش واقعات کا پرچار کرنا بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے ذرا کم دلخراش وجہ دینی پڑی، یعنی موبائل کی وجہ سے ایک معصوم کی جان لینا۔ غور کریں
غور کریں کہ یہ وجہ اتنی عام ہو چکی ہے ہمارے ہاں کہ اس پر بات کرتے ہوئے تکلیف ذرا کم محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہوئے کہ اب مذہب کے نام پر خون کی ہولی کھیلنے والوں کو خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ مذہب کو ہتھیار بنا کر اپنی مرضی کے میدان جنگ کھولنا اور انسانوں کو بطور ایندھن اس جنگ میں جھونکنا، کسی بھی مذہب اور معاشرے میں اس کی اجازت نہیں۔ میں پاکستان کے علماء دین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے فرض کو پہچانتے ہوئے عام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ ایسے مواقع پر کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان دلخراش واقعات کے ذمہ دار اپنے ہم وطنوں سے بھی دست بستہ یہی درخواست ہے۔ میں ان ہم وطنوں کو کیا کہوں؟ معصوم یہ ہے نہیں اور جاہل کہنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ملک کے اندر تو اتنے سارے مسائل نے عام معصوم لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اب خدا کے لیے جو باہر کے ممالک میں اپنے اس ملک اور ملک میں بسنے والوں کے لیے محنت سے کما رہے ہیں، ان کا جینا تو حرام نہ کریں کہ آج جو کچھ آپ نے اپنے ملک کی اقلیت کے ساتھ کیا ہے، کل وہی کچھ باہر کے ممالک بھی اپنی اقلیت کے ساتھ کرے تو لات آپ لوگوں کے پیٹ پر بھی پڑے گی۔ دوسروں کی عزت و تکلیف کی پرواہ نہیں کر سکتے تو اپنے پیٹ کی فکر تو کر لیں۔ اللہ ہی ہمارا نگہبان ہو، آمین۔